کہ سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے، جتنا مرضی انسان ماڈرن ہو جائے، لیکن جو سیرت مصطفیٰ ہے، جو ذکر مصطفیٰ ہے، یہ ایسی ایک روحانی شفا ہے کہ انسان بوجھل ہو تو ایک دم اٹھ کے کھڑا ہو جاتا۔ کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ اس دنیا کے اندر کہ یہاں پہ ذکر مصطفیٰ ہوا، اور آپ تھوڑا سا یہ اندازہ لگائیں کہ کتنا اس کا کوئک ریئیکشن، ایک دم سے ہی انسان کی وہ جو روحانی کیفیت، یہ وہی سمجھے گا جو عاشق ہوگا بس۔ جو عاشق نہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ تیزی کس چیز کی ہے، یہ روحانیت کس چیز کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ جو تیز چیز ہے وہ روشنی ہے، یعنی اسپیڈ آف لائٹ۔ کہ روشنی اس پورے نظام شمسی کے اندر ایک واحد چیز، اور انسان سائنسدان اسی فکر میں دن رات ایک کر رہا ہے کہ ہم کسی طرح اس رفتار کو پالیں، اس رفتار کے پیچھے تیز رفتاری سے چل۔ کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ نظام شمسی کے اندر روشنی جو نور ہے یا سپیڈ آف لائٹ جو ہے نظام شمسی میں سب سے تیز چیز، کہ اگر آپ اس روشنی کی سپیڈ میں سفر کریں، یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اسپیڈ کے اندر سفر کر رہے ہوں جو کہ 300,000 کلومیٹر پر سیکنڈ، یعنی فی سیکنڈ میں تقریباً 3 لاکھ، کہ 300,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے، جو بھی لیٹسٹ ریسرچ ہے اس کے مطابق ہی چل رہی، کہ اگر آپ اس رفتار سے چلیں تو اس زمین کے گرد آپ 7.5 چکر لگا لیں صرف 1 سیکنڈ، اتنی تیزی سے چل۔ اور اگر آپ اسی رفتار سے چاند پہ جانا چاہیں، کل سپر مون تھا، یعنی چاند زمین کے بہت قریب، جس کو پوری دنیا دیکھنے کے لیے اکٹھی تھی، کہ اگر آپ اس روشنی کی رفتار سے چلیں تو چاند پہ صرف اور صرف 3 سیکنڈ کے اندر آپ پہنچ جائیں۔ پھر اسی طرح مریخ، کہ اگر آپ مریخ کا رخ کریں اور اس پہ آپ جانا چاہیں تو صرف 3 منٹ لگیں گے، اور آپ وہ سیارہ ہے جس کو انگلش میں مارس کہتے ہیں، کہ مریخ تک آپ پہنچ جائیں گے، وہ کہ وہ 55,000 یا پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور ہے زمین سے۔ اور اگر سورج کی طرف دیکھیں جہاں سے روشنی آ رہی ہے، اسی کی طرف اگر سفر کرنا ہو تو 8 منٹ، کہ 8 منٹ کے اندر آپ سورج تک پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح مشتری ہے، مشتری تک آپ 33 منٹ میں پہنچیں گے۔ کہ اگر آپ اس کہکشاں کے اندر، نظام شمسی کے اندر اس رفتار سے داخل ہونا چاہیں، اس رفتار سے کہ میں نظام شمسی کے اندر آؤں ایک کونے سے دوسرے کونے پہ، تو تقریباً 2,000 سال آپ کو لگ جائیں گے اگر آپ اس روشنی کی سپیڈ، تیز رفتاری کے ساتھ آپ اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ کہ ہم ایک کہکشاں کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو اسپیڈ میں داخل ہوں، اور اگر ہم دوسری کہکشاں، یہ کہکشاؤں کا جہاں، یہ کہکشاؤں کا جس کو ہم انگلش میں ملکی وے بھی کہتے ہیں، کہ کہکشاؤں کا جہاں ہے، کہ اس میں داخل ہوں تو پتہ نہیں 2,000 لاکھ سال آپ کو لگ جائیں گے ایک دوسرے کہکشاں میں داخل ہونے۔ اور اگر کبھی یہ تصور آ جائے، خیال آ جائے کہ اسی چکر میں ہے کہ ہم اس دنیا کے، یعنی اس کہکشاؤں کے آخری کونے تک کی، تو سائنس یہ کہتی ہے کہ شاید ایسا گننا ہو، کیونکہ اس عالم کے اندر اتنی وسعت ہے، اور وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی، بڑھتی چلی جا رہی، کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی انسان پتہ نہیں وہاں تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا۔ تو قربان جائیں اس کہ جس کو پروردگار نے، کہ ہم نے ابھی تھوڑا سا سوچا کہ اگر ہم روشنی کی رفتار سے بھی سفر کریں تو ہم کہاں سے کہاں کہاں پہنچتے ہوئے ہمیں کتنا عرصہ لگ جائے، کتنی وسعت، کتنی وسعت۔
اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس اتنی ہمارے پہ مہربانی ہے کہ اس نے ہم پہ ایک ایسا رسول بھیجا، اپنا محبوب بھیجا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رحمت للعالمین ہیں، کہ ہمارے ذہن میں وہ فاصلے ہی نہیں آ رہے، ہماری محدود کی سوچ کے اندر وہ فاصلے ہی نہیں سمو رہے، اور سوچیں کہ وہ ہستی، وہ اللہ کا حبیب، وہ اللہ کا محبوب، وہ سردار، آقا، مولا، ان کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ پروردگار نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تو علمی باتیں ہیں بخاری صاحب، علمی باتیں ہیں، علمی گفتگو ہے، اور رسول خدا خود ہی فرماتا کہ انا مدینۃ العلم علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ابھی گزشتہ جمعرات ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ کے محبوب کون ہوئے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم ان کی بارگاہ میں دیکھ رہے ہیں، آقا آپ کا بھی کوئی محبوب ہے تو ہم ان کا بھی دامن پکڑ لیں، اور آقا ہی فرما علم کی بات ہو کہ میں علم کا شہر۔ ابھی آپ نے کاشانہ زنجانی راولپنڈی آنا ہے تو یہاں آنے کے متعدد راستے ہیں، آپ روات سے بھی آ سکتے ہیں، آپ پشاور روڈ سے بھی آ سکتے ہیں، آپ صدر سے بھی اسلام آباد سے بھی لیکن وہ رحمت للعالمین کیا کہہ رہے کہ میں شہر ہوں علم کا، وہ وسعت، وہ کشادگی جو ہمارے ذہن میں سمو ہی نہیں رہی کہ اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ، ایک ہی دروازہ ہے، اور اس دروازے کی چابی اسی کے پاس ہوتی ہے جو دروازے کا مالک ہوتا ہے، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول، یا علی، یا علی، یا علی۔ تو آج ہم مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور انہی سے پوچھتے ہیں کہ آقا آج جو مولا اتنی علمی گفتگو باتیں ہو رہی ہیں، آپ ہی میں بتا دیں کہ علم کی تعریف کیا ہے۔ یہ وسعتیں ہمارے جو ذہن میں نہیں سمو رہی، نہیں سما رہی، ہمارا ذہن مفلوج ہو کے رہ گیا ہے کہ پتہ نہیں ہم اس سپیڈ آف لائٹ سے بھی سفر کریں گے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہمیں بتائیں۔ تو مولا علی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ علم کہ علم کی تعریف مولا علی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ کیوں نہ میں علم کی تعریف ایسے ہی تمہیں بتا دوں کہ جیسے تمہارا وجود ہے، کہ علم آپ کو وجود کے طور پہ ہی بتا دوں، کہ پیش کیا جائے کہ علم کیا ہے۔ ایک انسان کا جو وجود ہے، اب سمجھ لیں کہ یہی علم ہے، اور جو طالب علم ہیں وہ سن لیں کہ علم کی تعریف، کہ علم کی بہت ساری تعریفیں، لیکن کتنی خوبصورتی سے مولا علی علیہ السلام بتا رہے ہیں علم کے حوالے سے کہ علم کا جو سر ہے، علم کا جو سر ہے وہ تواضع اور انکساری ہے، کہ ہمبلنس، کہ جس شخص کی زندگی میں تواضع نہیں ہے، کہ علم سیکھا اور سیکھنے کے بعد آپ کی زندگی میں انکساری نہیں ہے، ہمبلنس، تو گویا ایسے شخص کا علم کا جو سر ہے وہ کٹا ہوا، کہ یہ علم جس شخص نے حاصل کیا ہے وہ بغیر سر کے ہے، کا سر کٹا ہوا، اور علم کی آنکھ، علم کی آنکھ ہے انسان کا حسد سے پاک ہونا، کہ علم عالم ہونے کے باوجود کہ عالم بن گیا، علم لے لیا، اور اس کے باوجود دوسروں سے حسد، تو ایسے شخص کا وہ نابینا ہے، کہ بینائی نہیں ہے، نابینا ہے، کہ علم کی آنکھ کٹی ہوئی، آنکھ نہیں۔
اور علم کے کان کیا ہیں؟ علم کے کان ہیں فہم و فراست. کہ علم وہ جو سنے اچھا ہو، بہتر ہو. اور علم کی زبان کیا ہے؟ صدق، صداقت اور سچائی. کہ علم ہونے کے باوجود زبان پہ جھوٹ، سچائی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے علم کی زبان کٹی ہوئی ہے. اور علم کا دل کیا ہے؟ نیت کا نیک ہونا. نیت کا نیک ہونا، خالص ہونا. کہ علم آنے کے بعد اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے. دوسروں کے لیے محبت، ہمدردی رکھنا، حسن محبت ہونا. اور علم عقل معرفت ہے. علم کے ہاتھ کیا ہے؟ علم کے ہاتھ ہیں رحمت. کہ اس کے ہاتھ رحمت والے ہوں، شفقت والے، پیکر شفقت ہو، پیکر محبت ہو. اور علم کے پاؤں کیا ہیں؟ علم کے پاؤں یہ ہیں کہ بزرگوں کی اور علم والوں کی زیارت. اپنے قدموں کو روک کے نہ رکھے، علم والوں کی زیارت کر. اور علم کی ہمت کیا ہے؟ ہمت ہے سلامتی، عافیت. علم کی حکمت کیا ہے؟ پرہیزگاری. اور علم کا قاعدہ، کہ وہ قاعدہ جس ستون کے اوپر یہ علم کھڑا ہے، اور وہ ہے عافیت. کہ جب علم آ جائے، جب علم آ جائے، یہ ساری باتیں گفتگو کرنے کا مقصد، آپ کو بتانے کا مقصد، مولا علی علیہ السلام وجود کے طور پہ علم کو پیش کر رہے ہیں. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ جب انسان کو علم آ جاتا ہے تو صرف علم اس کی زبان سے نہیں بولتا، اس کے پورے وجود سے، اس کے کردار سے، اس کی عقل سے، اس کی سوچ سے، اس کے ہاتھوں سے. کہ پھر وہ علم اس کے اعضاء کا حصہ بن جاتا، اس کی سیرت و کردار کا حصہ. کہ علم جو صرف اس کی ذات تک محدود، تو وہ پھر علم نہیں ہے. ایسا علم جو ہے وہ رد ہو جاتا. اور اگر ہم علم حاصل کرنے کے بعد اپنی شخصیت کے اندر وہ کردار اور وہ سیرت کو پیدا، جو ہمیں صرف اور صرف کہاں سے ملتی ہے؟ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آج کا ماڈرن انسان یہ کہتا ہے، کہ آج سے 1500 سال پہلے ایک رسول آئے، انہوں نے جو انسانیت کو سیرت دی، جو انسانیت کا کردار سوا. کتنے زمانے بدل گئے، کتنے ملک بن گئے، کتنی زبانیں آ گئیں، سائنس نے کتنی ترقی کر لی. کیا آج بھی وہ سیرت اور کردار ویسے ہی موجود ہے؟ تو وہ سب یہ چیز کہ آج بھی سیرت محمد، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی ماڈرن انسان کی سوچ سے آگے ہے. کہ آج بھی کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی بھی ایسی بات نئی نہیں ہے، اور پرانی نہیں ہے. کہ آج بھی سیرت محمد قدیم نہیں ہے، سیرت محمد جدید ہے. جدید نہیں بلکہ جدید سے بھی آگے ہے، اور آگے ہی رہے گی. کہ آج کا ماڈرن انسان یہ کہتا ہے کہ ہم روشنی کی رفتار سے بھی تیز چلنا چاہتے ہیں، روشنی کی رفتار سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں. کہ ہم جب اس رفتار تک پہنچ جائیں، چاہے کتنے بھی ہزاروں سال کے بعد، تو ہم اس وقت چیز کو حاصل کر لیں کہ ہم اس رفتار سے اس کہکشاں میں اور کائنات میں سفر کر رہے ہیں. تو ہم پھر کس کو نمونہ عمل مان، کس کو نمونہ عمل؟ تو وہ لوگ یہ سن لیں کہ آپ جتنا مرضی اپنی رفتار کو تیز کر لیں، جتنا مرضی آگے آپ، لیکن مصطفیٰ کے معراج کا سفر آج بھی آپ سے آگے. کہ مصطفیٰ کے معراج کا سفر آج بھی آپ سے آگے ہے. کہ اس حبیب نے مکان و لامکان کی ساری مادی اور روحانی کائنات کا سفر چشم زدن میں ختم.
پل بھر میں ختم. تو جتنا بھی انسان آگے چلا جائے لیکن سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہیں جا. کہ یہ ایسا نور محمدی ہے، یہ ایسا نور، یہ انسانیت کے لیے پروردگار کی ہمارے اوپر جو کرم نوازی ہے، نہ پہلے کبھی ہوئی ہے نہ ہوگی. یہ پروردگار کی بڑی مہربانی کہ ہمیں ذکر محمد کرنے کا موقع، ہمیں یہ توفیق ہو جاتی ہے ذکر محمد کر لیا.